درجہ آگے کی چیز ہے. شاید آپ کو یاد ہو عرب کہاں استعمال کرتے تھے. گائے کا نوزائیدہ بچہ وہ اپنی ماں کے پیچھے پیچھے چلا جاتا ہے، وہ کسی کے حکم کی اطاعت نہیں کرتا. اس سے کسی نے نہیں کہا کہ تم اس کے پیچھے پیچھے چلے جاؤ. جبر تو یہ ہے نا کہ باندھ کے اس کو اس کے پیچھے چلایا جائے. اطاعت یہ ہے کہ کوئی اسے حکم دے کہ اس کے پیچھے چلے جاؤ. اور یہ جو پیچھے جا رہا ہے اس میں تو یہ دونوں چیزیں نہیں ہیں. یہ اس کے پیچھے کیسے جا رہا ہے؟ اس کے اندر کا تقاضا ہے، اسے ایک اندر سے کشش نظر آتی ہے پیچھے جانے کی. یہ جو خود اندر کے تقاضے سے انسان کوئی چیز کرتا ہے اسے اتباع کہتے ہیں عرب. کیا زبان ہے اور کیا قرآن ہے صاحب. اب یہاں دیکھیے کہ اطاعت سے ایک درجہ آگے چلا گیا. اطاعت میں خارج سے کوئی حکم ملے گا، آپ اس کی بطیب خاطر فرما برداری کریں گے تو اطاعت خارج سے حکم ملے گا. بات دور چلی جائے گی. اسلامی نظام جو ہے اس کے اندر آپ دیکھتے ہیں اطیع اللہ و اطیع الرسول ہے. آج خود نہیں اطاعت آپ کر سکتے، ایک اتھارٹی چاہیے آپ کو اطاعت کرانے والی، قرآن کے احکام کو نافذ کرنے والی. وہ دیکھے گی کہ کس وقت قرآن کا کون سا حکم ہے جس کی اطاعت کرائی جانی مقصود ہے. وہ اس حکم کو، اس قانون کو نافذ کرے گی، وہ حکم دے گی. اور یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم نے اطاعت کے ساتھ کہا ہے سمعنا و اطعنا، ہم نے سنا اور اطاعت کی. اس کے لیے سننے کی شرط ہے، سنانے والا موجود ہونا چاہیے. دین جب مذہب میں تبدیل ہوا ہمارا تو یہ سنانے والا نہیں تھا، مرکزیت ختم ہو گئی تھی، خلافت نہیں رہی تھی، قرآن کے احکام نافذ کرنے والا کوئی نہیں رہا تھا. اپنے اپنے طور پہ اطاعت شروع کر دی تو یہ تو مقصود ہی نہیں تھا اس کا. وہ تو سمعنا و اطعنا ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ ایک ایک لفظ میں کس طرح سے پورا نظام آ جاتا ہے جو قرآن دینا چاہتا ہے. لفظ اطاعت کے اندر نظام کا پہلو موجود ہے کہ خارج سے کوئی حکم دینے والا ہو تم سنو اور اطاعت کرو. ایک تو یہ بات ہوئی. اور بسیار شیوا ہاست بوتہرا کے نام نیست، بہت سی اطاعتیں. اب میں اطاعت کا لفظ لے رہا ہوں، وہ جو اتباع کا لفظ ہے، خارج سے اس میں حکم نہیں آتا. دل کے ارادے کے لیے خارج کا حکم نہیں ہوتا، اندر کے تقاضے کے لیے خارج کا حکم نہیں ہوتا. یہ بات کہ مجھے پارسا رہنا چاہیے آپ کے اندر کی ایک چیز ہے، وہاں آپ طے کرتے ہیں اس چیز کو. کوئی حکم نہ دینے والا بھی ہو اس وقت بھی آپ دیانتدار رہتے ہیں. قرآن نے کہا ہے نا کہ خدا تو دل کے ارادوں اور نگاہ کی خیانتوں تک سے واقف ہے. یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس میں اتباع آتی ہے، اطاعت کی بات نہیں ہے. تو قرآن پہلے تو اس قسم کا تغیر نفس پیدا کرتا ہے کہ آپ کے دل کے اندر سے غلط بات کا ارادہ ہی نہ ابھرے، آپ اتباع کرتے چلے جائیں صحیح چیز کا جو قرآن نے یا وحی نے کہی ہے. ذرا محسوس مثال سے دیکھیے کہ آپ کو اگر پیاس لگتی ہے، آپ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے پانی پینے کے لیے اٹھتے ہیں. کسی نے حکم نہیں دیا آپ کو، آپ اطاعت نہیں کر رہے. اس میں کیا کر رہے ہیں؟ آپ کے اندر کا ایک تقاضا ہے، اس تقاضے کی تسکین کے لیے آپ اٹھ کے یہ کام کر رہے ہیں. تو جو اندر کے تقاضے سے جو بات کی جائے گی اس کے لیے قرآن نے اتباع کا لفظ دیا ہے.
خالی قرآن کے لیے سارے قرآن میں اطاعت کا حکم نہیں آیا ہے، اتباع کا لفظ آیا ہے، اور جو ہی وہ نظام قائم کرتا ہے قرآن کا وہاں اطاعت کا لفظ آیا ہے، اتباع کا لفظ نہیں آیا ہے۔ تو مومن کی پہلی چیز جو ہے خصوصیت وہ تو یہ ہے کہ وہ اتباع کرتا ہے اقدار خداوندی کا، جب کوئی نہ بھی حکم دینے والا ہو تب بھی وہ اپنے دل کے تقاضے سے اس کی پیروی کرتا ہے۔ بہت بڑی چیز ہے جو وہ تغیر نفس پیدا کرتا ہے، اور یہ دل کے تقاضوں والی لوگ تو ہیں کہ پھر جو اس طرح سے اطاعت کرتے ہیں کہ ثم لا یجدوا فی قلوبہم حرجا مما قضیت، کہا ہے کہ رسول فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، تیرا رب شاہد ہے اس کے اوپر کہ یہ لوگ کبھی مومن نہیں ہو سکتے تا وقت کہ اپنے تمام معاملات کا فیصلہ کرانے کے لیے تیرے پاس نہ آئیں، اور پھر اس کے بعد جب تو فیصلہ دے دے یسلموا تسلیما، اسے وہ تسلیم کریں، لیکن کس طرح؟ اپنے دل میں بھی اس کے خلاف گرانی محسوس نہ کریں۔ اطاعت میں بھی یہ چیز موجود ہے، لیکن بہرحال ایک خارج سے حکم ملنے کے بعد یہ اطاعت ہوتی ہے، اور وہ تو افراد ایسے تیار کرتا ہے کہ وہ اپنے اندر کے تقاضے سے ان اقدار کی پیروی کرتے ہیں، اسے اتباع کہا جاتا ہے۔ قرآن میں جہاں جہاں احوا کا لفظ آیا ہے، انسان اپنے جذبات، اپنے خواہشات کی کتابیں چلتا ہے، وہاں ہر جگہ اتباع کا لفظ، اپنے اندر کی خواہشات کی پیروی کرنا، اس کے لیے اطاعت کا لفظ ہی نہیں آیا۔ عزیزان من، قرآن یوں سمجھ میں آتا ہے وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ، دیکھا آپ نے اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ، جو ہی اپنے ہی جذبات کا اتباع کیا کہ جو کچھ اس نے، تو ہر فرد کے جذبے اس کے اپنے مفاد کے لیے ہوں گے، یاد رکھو، اپنے نقصان کے لیے کبھی نہیں کوئی سوچتا۔ یہ الگ بات ہے کہ جسے فائدہ سمجھتا در حقیقت وہ نقصان ہو۔ وہ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ ہوتا ہے، غلط کام اچھا بن کے دکھائی دے رہا ہوتا ہے، کیوں؟ اتباع ہوا، اپنے جذبات کے اتباع۔ تو یاد رکھیے، اپنے ہی جذبات کے اتباع سے خواہ آپ کتنا نیک کیوں نہ اس کو سمجھ رہے ہوں، وہ صحیح دین نہیں ہے۔ دین یہ ہے کہ خارج سے جو وحی مل رہی ہے اس کے مطابق تو اطاعت ہو، اور آپ کے اندر اس قدر تغیر آ چکا ہو کہ آپ غلط کام کا سوچ ہی نہ سکیں۔ یہاں سے ابتدا ہوتی ہے عزیزان من اسلامی نظام کی۔ وہ کتاب و حکمت کی تعلیم، اور اس کے بعد یزکیہم، قلوب کے اندر اس قسم کی پاکیزگی، نشو و نما دینا، کہ وہاں سے وہ قلوب کے اندر یہ ایسا تغیر واقعہ ہو جائے کہ وہ خلاف وحی، خلاف قرآن، خلاف اقدار خداوندی دل کے اندر خیال بھی پیدا نہ ہو۔ یہاں سے ابتدا ہوتی ہے۔ پھر خارج میں جب نظام بنتا ہے، وہ ایک مرکز ہونا چاہیے، ایک اتھارٹی ہونی چاہیے جو قرآن کے احکام کی، قرآن میں تو مختلف قسم کے احکام ہیں نا، ہر موقع کے اوپر ایک حکم آئے گا۔ جہاد کا اگر حکم ہے تو اس کے لیے تو کوئی اتھارٹی ہوگی جو فیصلہ کرے گی کہ ہاں اب وقت آ گیا کہ میدان جنگ میں جانا چاہیے ہمیں۔ ہر فرد تو یہ فیصلہ نہیں کر سکتا، فرد تو ایک طرف رہا، ہر سپاہی بھی یہ خود فیصلہ نہیں کر سکتا۔ فیصلہ کرنے والی اتھارٹی باہر ہونی چاہیے۔ اس نظام کے تابع جو قرآن کے احکام کی اطاعت کرائی جائے گی وہ اس کو تو اطاعت کہے گا، اور وہ جو دل میں تغیر پیدا ہو گیا ہے کہ کوئی ہو یا نہ ہو آپ نے کبھی غلط کام کی طرف قدم ہی نہیں اٹھانا، یہ اتباع ہوگا۔ آپ کو یاد ہے کہ اسی قرآن کے متعلق جہاں واتبعوا ہے، یہ ہے جو خدا چاہتا ہے یا قرآن چاہتا ہے مومن سے کہ اس کے دل سے بھی کوئی بات ایسی نہ ابھرے کہ جو اس کے خلاف ہو۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، لیکن ہے تو بڑا آسان۔
تیرا ہی جینا چاہے تو باتیں ہزار ہوں، مشکل کیا ہے اس میں؟